اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی کی سب سے بڑی محنت اور جد و جہد، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہنے دیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے اہم مقصد بعثت یہی رہا کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی جائے اور ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ صبح قیامت تک قرآن والے پیدا ہوتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اور قرآن کریم اپنی روشنی عالم کے خطے خطے اور کونے کونے میں پھیلاتا رہے۔ اس کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلا کام رسول اکرم علیہ السلام کا ہوتا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کو پڑھ کر لوگوں کو سنا دیا کرتے تھے، اور لوگ قرآن کریم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اتنا ہی محفوظ کر پاتے کہ دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھ لے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو قرآن کریم کو پورے طور پر سینوں کے اندر محفوظ فرما لیتے اور ان کو حافظ قرآن کہا جاتا۔ تو سب سے پہلا کام قرآن کریم کی آیتوں کو محفوظ کرنا ہے، کتابوں کے اندر، کاغذوں کے اندر محفوظ کرنا ہے یا سینوں کے اندر محفوظ کرنا ہے، اور سب سے اہم کام سینوں کے اندر محفوظ کرنا ہے۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کا ہے۔ پہلا کام قرآن کریم کے پڑھنے کا ہے، اور دنیا میں آپ کوئی بھی سبجیکٹ لیں، کسی بھی سبجیکٹ کی کوئی بھی کتاب لیں، تو سب سے پہلا کام بک ریڈنگ ہی کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بک ریڈنگ پر ہی قدرت نہیں رکھتا تو پھر وہ اس سے آگے مراحل کو کبھی طے نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم پڑھنا سب سے اولین ذمہ داری، اور اس قرآن کریم پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے والوں کی خوبیاں خرابیاں دونوں کو بیان فرمایا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ رب العزت نے اس عالم کو پیدا کرنے سے ہزاروں برس پہلے قرآن کریم کی دو سورتیں طٰہٰ اور یاسین کو ملائکہ کی جماعت کے درمیان پڑھا۔ جب ملائکہ کی جماعت نے یہ قرآن کریم سنا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہا ھذا، بشارت ہو ان لوگوں کے لیے، اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ جن کے لیے اس قرآن کریم کو دنیا کے اندر نازل کیا جائے گا۔ انہوں نے آپ کو بشارت دی، آپ کے لیے دعائیں کی۔ آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، ان ذہنوں اور ان قلوب کے لیے خوشخبری اور مبارک ہو، ان کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے ہوں کہ جو اس کلام مقدس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرمائیں گے۔ آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، وہ زبانیں جو اس قرآن کریم کو پڑھیں گی، اللہ ان زبانوں کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب فرمائے۔ یہ فرشتوں نے اس عالم کے پیدا ہونے سے ہزاروں برس پہلے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت تعالی تھے، جیسے اللہ قدیم ہے ایسے اس کی صفت کلام، صفت قرآن بھی قدیم ہے۔ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور قرآن کریم بھی ہمیشہ سے ہے۔ جب قرآن کریم پہلی بار سنا تو آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت امام الانبیاء رسول اکرم علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار کہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتا ہے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام گردانتا ہے حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے خداوند قدوس یوم محشر میں اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کے کلام کے پڑھنے کی برکات سے اللہ رب العزت اس کے اہل خانہ کے ان 10 افراد کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے آپ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے فیصلوں کے بدلنے کا اسی دنیا میں بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کراتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی اور حدیث عن عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللہ رب العزت یوم محشر میں جب جنت میں آپ کو بھیج چکے ہوں گے ارشاد فرمائیں گے او حافظو قرآن کریم پڑھو اور تراویح کی طرح نہیں پڑھنا یعلمون تعلمون کا پتہ نہ چلے ایسے نہیں پڑھنا جیسے جلسوں میں جھوم جھوم کے قرآن کریم پڑھتے تھے ایسے جھوم جھوم کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم پڑھو اور جنت کے مراحل اور مقامات طے کرتے جاؤ آپ کی بلڈنگ وہی ہوگی آپ کا محل وہی ہوگا آپ کا مقام اور مرتبہ وہی ہوگا جہاں آپ والناس پڑھ رہے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف ارشاد فرمایا ایک بندہ جب قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور پھر 10 نیکیوں میں سے ہر ایک نیکی کو 10 سے ضرب کر دیتے ہیں 10 گنا کر دیتے ہیں اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ الف لام میم پورا ملا کر ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے لیکن یاد رکھو رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ موجود نہیں اس نے قرآن کریم کی صورتوں اور آیتوں کو یاد ہی نہیں کر کے دیا وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر ہو اور اس کے اندر جنات نے بسیرا ڈال دیا ہو اس میں جاتے ہوئے وحشت ہوتی ہو رسول اکرم علیہ السلام نے امت کو جھنجھوڑا کہ قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنا ہی آپ کی آبادی کی ضمانت ہے اور اگر آپ قرآن کریم کو سینوں کے اندر آیات قرآنی کو سینوں کے اندر محفوظ نہیں کرتے تو تباہی اور بربادی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا الغرض پہلا کام رسول اکرم علیہ السلام کا یتلو علیہم آیاتی قرآن کریم کی آیتوں کی حفاظت ہے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا ہے قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے قرآن کریم کو سینوں کے اندر محفوظ کرنا ہے اس کی ایک تاثیر ہے اس کا ایک اپنا کمال ہے اس کی ایک
اپنی تخصیص ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جیسے قرآن کریم کی زبان سے تلاوت کی جاتی ہے دل کی سوچ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، دل میں اللہ اللہ کا نور پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں اللہ اللہ اترتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم زبان سے پڑھیں گے حلق سے نیچے جیسے اترے گا دل کے اندر انوار پیدا ہوتے چلے جائیں گے، نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا اپنا کمال ہے، جیسے بٹن آپ آن کرتے ہیں لائٹ جلتی ہے، اس کا اپنا کمال ہے کہ سارے علاقے کو دور تک روشن کر دیتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا اپنا کمال ہے، اپنے تخصیص ہے کہ جیسے تلاوت آپ نے کی بس تلاوت جتنی کرتے رہے دل کے اندر تزکیہ صفائی دل کی ہوتی چلی گئی، گناہوں کی سیاہی ختم ہوتی چلی گئی اور انوار ربانی دل کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کی ضمانت، آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کی ضمانت، یہ ممکن ہے کہ بہت زیادہ عالمگیریت اس کے اندر نہ ہو، بہت زیادہ تعدیہ اس کے اندر نہ ہو۔ آپ نے تلاوت کی آپ کو اس کا فائدہ، میں نے تلاوت کی مجھے اس کا فائدہ، آگے بڑھے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، قرآن کریم کے تئیں رسول اکرم علیہ السلام کا دوسرا کام کیا تھا؟ قرآن کریم کے اندر لکھا کیا ہے، قرآن کریم کی مراد کیا ہے، قرآن کریم سے نکلے ہوئے مسائل کیا ہے، قرآن کریم کی صراحتوں سے واضح آپ کی ذمہ داریاں کیا ہے، قرآن کریم کی دلالتوں سے، قرآن کریم کے اقتضاءات سے، قرآن کریم کے اشارات سے کون کون سے وہ مرادات ربانی ہیں ان کو نکال کر رسول اکرم علیہ السلام ملتوں کے سامنے رکھتے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام آیتوں کے بعد ان آیتوں کے اندر چھپے ہوئے کمالات کا استخراج کرتے تھے اور قوم کے سامنے رکھتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا تعلیم و تعلم۔ اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خطے کی تخصیص فرما دی تھی، مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر یہی کام ہوتا تھا۔ پہلا کام شرقاً و غرباً پورے عالم کے اندر ہوتا تھا، دوسرا کام یہ ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے، صفحہ نبوی پر بیٹھنے والے یہی کام کرتے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگرچہ ضعیف روایت ہے، بعض حضرات نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قرار دیا ہے، ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامسا فتہلک، کہ یا تو اس دنیا میں عالم دین قرآن کریم کے عالم بن کے رہو، یا نہیں بن سکے ہو تو کوشش کرو متعلم بن کے رہو، پڑھنے والے قرآن کریم کے علم کو سیکھنے والے بن کے رہو، اور کچھ نہیں تو قرآن کریم والوں کے جلسے سننے والے بن کر رہو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو محبا لہم، ان سے غیظ اور بغاوت کبھی نہ کر دینا ورنہ ہلاکت کے گڈھوں میں چلے جاؤ گے۔ ان سے محبت کرنا رسول اکرم علیہ السلام نے آپ کی اور ہماری ذمہ داری قرار دی ہے کہ ان سے محبت کرو۔ عجیب و غریب چیز ہے، حضرت سیدنا اویس قرنی رحمہ اللہ تبارک و تعالی وہ رسول اکرم علیہ السلام کے پاس جا کر علوم کی اس انداز پر تحصیل نہیں کر سکے، لیکن لگن ہمیشہ رہی، محبت ہمیشہ رہی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اویس کہیں مل جائے تو اس سے دعا کرا لینا، اس لیے کہ اویس کی حالت علماء سے محبت کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے کہ لو اقسم
علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر ضد کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ کام کرنا، یہ ہاتھ اٹھا دیں، تو ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العالم والمتعلم شریکان فی الاجر ولا خیر فی سائر الناس۔ اصل رحمت الہی اور رزق کی فراوانیاں جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہیں وہ ان علم کے سیکھنے اور سکھانے والوں ہی کے لیے نازل ہوتے ہیں، پھر ان کے توسط سے پورے عالم کے اندر اس خیر کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مسجد نبوی میں اپنے مبارک گھر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ دو حلقے لگے ہوئے ہیں، دو جگہ لوگ تقسیم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جماعت ہے جو اس طرف اور ایک جماعت ہے جو اس طرف بیٹھی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا یہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو تعلیم و تعلم قرآن کریم کا وہ کام جو علماء کرتے ہیں، قرآن کریم کے استخراج اور استنباط اور مجتہدات اور مرادات ربانی اس کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں خیر کا کام کر رہی ہے، جو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا دل بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اپنے اندر نور پیدا کر رہے ہیں، تو وہ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں اور یہ علماء بھی خیر کا کام کر رہے ہیں۔ اس جماعت کو دیکھا، مبارکباد دیتے ہوئے آگے بڑھے اور اس جماعت کے قریب جا کر ارشاد فرمایا، بیٹھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ میرا مقصد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان علماء کے درمیان تشریف فرما ہو گئے اور بتا دیا کہ مقصد قرآن یہ ہے کہ استخراج و استنباط اور مسائل کا استخراج، اسی سے یہ قرآن کریم کی عالمگیریت کا پہلو ہے، یہ قرآن کریم کا تعدیے کا پہلو ہے، یہ قرآن کریم کو حدود و قیود سے نکال کر پورے عالم میں پھیلانے والا پہلو ہے۔ یہ ایک قوم کی خدمت نہیں بلکہ اقوام و ملل کی خدمت کا پہلو ہے، یہ ایک ملک کو نہیں بلکہ ملتوں کی باغ ڈور سنبھالنے والا پہلو ہے۔ الغرض یہ دو پہلو قرآن کریم کے قرآن کریم نے بیان فرمائے، ان کی اہمیت و عظمت اور ذمہ داریاں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلبہ تزکیے کا ہوتا ہے، علم مغلوب ہوتا ہے، اور کبھی غلبہ علم کا ہوتا ہے اور تزکیہ مغلوب ہوتا ہے۔ حضرت امام راضی علیہ الرحمہ ہے، حضرت امام راضی علیہ الرحمہ کی کتاب ہمارے حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ تفسیر راضی ایک مولوی کے قبضے میں آنے والی کتاب تو ہے نہیں، ان کا علم اللہ رب العزت نے بام عروج ان کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت امام راضی علیہ الرحمہ سفر کرتے ہوئے رے مقام پر پہنچے ہیں اور رے کے علماء کو جب یہ پتا چلا کہ سیدنا امام راضی علیہ الرحمہ آیا چاہتے ہیں تو علماء ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھتے تھے، اس لیے علماء نکل کھڑے ہوئے اور عوام میں پیغام پہنچایا کہ کون شخصیت آج یہاں پر آنے والی ہے، امام راضی کا تعارف کرایا۔ اس محبت میں رے کے تمام افراد روڈ پر نکلے ہیں اور
امام راضی علیہ الرحمہ کا استقبال فرمایا. امام راضی علیہ الرحمہ نے جب جم غفیر دیکھا ہے اور جہاں تک نظر جاتی لوگ ہی لوگ ہیں تو ارشاد قریبی علماء سے فرمایا کہ بھائی شہر میں کوئی رہ بھی گیا یا تمام کے تمام استقبال کے لیے آ گئے. تو ان علماء نے کہا کہ حضرت لوگ تو غلبتاً یہ بات ارشاد فرما دیتے ہیں کہ جناب سارے لوگ آ گئے. یہاں آج استعارات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام شہر آج شہر سے باہر ہے، آپ کے لیے سراپا استقبال بنا ہوا ہے، کوئی ایک فرد شہر میں نہیں. حضرت کو پتہ نہیں کیا سوجی، حضرت نے پلٹ کے پھر ارشاد فرمایا کہ واقعاتاً کوئی بھی نہیں رہا. تو اب علماء سٹ پٹائے جو قریب میں تھے وہ سوچنے لگے اگر کوئی رہ گیا ہو تو کیا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ ایک درویش قسم کے بڑے میاں ہیں، وہ کہیں ایک کچے سے کوٹھڑے میں مکان میں پڑے رہتے ہیں، وہ تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ کہیں آتے جاتے بھی نہیں ہیں، باقی پورا شہر آ گیا. تو حضرت امام راضی علیہ الرحمہ سب سے ملتے جلتے بعد میں ارشاد فرمانے لگے کہ بھائی اب شہر دو حصوں پر منقسم ہے، ایک وہ ہے جو آنے والے ہیں اور ایک وہ ہے جو نہ آنے والے ہیں. اگرچہ وہ ایک ہی فرد فرید ہیں، مجھے ان سے ملاقات ہو گئی جو آنے والے ہیں، اب ان سے بھی ملاقات کرا دو جو نہ آنے والے. لوگوں نے علماء نے کہا کہ ان بڑے میاں کے پاس کیا کرو گے جا کے، وہ تو ایسے ہی پھیکے سے آدمی ہے. لیکن اصرار بڑھا تو لے کر گئے. جب ان کے یہاں گئے امام راضی علیہ الرحمہ نے پوچھا ہے کہ حضرت آپ کیوں تشریف نہیں لائے، یہ سارا شہر میرے استقبال کے لیے آیا. تو بڑے عجیب انداز پر استغنا برتتے ہوئے یوں فرمایا کہ جناب میرے آنے سے آپ کی عزت و توقیر میں کوئی اضافہ نہیں ہونا تھا اور میرے نہ آنے سے کوئی عزت و توقیر کم نہیں ہو رہی تھی. اس لیے میں نے سوچا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، میں کیوں اس چکر میں پڑوں، تو اس لیے میں نہیں آیا. یہ جملے ایسے اثر انداز امام راضی کے اوپر ہوئے. ارشاد فرمایا امام راضی نے حضرت بہرحال علم کا غلبہ تو دین کے ہی تھا اور امام راضی دین ہی کے علم کے متحمل تھے. تو جھانک کر انہوں نے بھی دیکھ لیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کے دل سے انوار ربانی مجھے محسوس ہو رہے ہیں کہ وہ نکل رہے ہیں، ابل رہے ہیں. آپ اپنے انوار میرے سینے کی طرف منتقل کر دیں، یہ درخواست اور التجا ہے. بس وہ تو بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جیسا حکم عالی ہو، اور فوراً سینے سے لگا لیا. سینے سے لگایا. راضی کہتے ہیں کہ منٹ ہی گزری تھی، مجھے لگا کہ میرے دل و دماغ سے کچھ نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے. اب میں نے پوچھا، یوں کان تو قریب قریب تھے ہی، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے میرے بدن سے جان نکل رہی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی حجت کے اتمام کے لیے جو ادھر ادھر کے علوم نے تمہارے اوپر اپنا غلبہ جما لیا ہے، ان علوم کو نکالنا ہو. بقول شخص منطق و فلسفے کا بھوت آپ کے سر پر جو چڑھا ہے اس کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. امام راضی کہتے ہیں میں تو جوان العمر محنتی آدمی تھا، میں نے تو جان چھڑائی. میں نے سوچا 40-50 برس میں تو یہ سب کچھ سیکھا ہے، یہ بڑے میاں تو منٹوں میں نکال کے ختم کر دیں گے، تو میں تو کسی کام کا نہیں بچوں گا. اس لیے جو ہے میں جان چھڑائی اور پھر چلا آیا. قصہ تمام ہو گیا، مدتیں گزرتی رہی. ایک وقت آیا کہ امام راضی علیہ الرحمہ کی وفات ہونے لگی اور حضرت اسرائیل کے آنے کا وقت قریب آ گیا. تو جب اسرائیل علیہ السلام کے آنے کا وقت قریب ہوتا ہے، شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے، ہر مسلمان کے بعد پہنچتا ہے. ایک تو وہ پیدا ہونے پہ پہنچتا ہے. فقہاء نے جو الفاظ لکھے ہیں نور العزا سے لے کر آخر تک کہ من استحل بچہ چلائے تو پیدا ہونے پر
اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ چلانے کی وجہ ہے نزغت الشیطان، کہ شیطان جو ہے اس کو آتے ہی نوچتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب مرتا ہے ایمان کی حالت میں جاتے ہوئے شیطان دیکھ نہیں پاتا، برداشت نہیں کر پاتا، پھر آخر میں آ کر اپنی محنت انتہا سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ امام راضی کے پاس بھی آ گیا اور کہا آ کر کے راضی اللہ کتنے ہیں؟ راضی نے کہا کہ ایک، تو کہا دلیل کیا؟ کہ ایک دلیل نہیں 360 دلیلیں اللہ کی الوہیت و وحدانیت کے اوپر میرے پاس موجود ہیں۔ تو وہ دلیل دیتے گئے اور شیطان ملعون وہ تو بہت بڑا ماہر ہے، تو وہ دلیلیں توڑتا چلا گیا۔ لکھا ہے کہ 359 دلیلیں راضی دے چکے تھے اور ایک دلیل باقی رہ گئی تھی، شیطان سب کو توڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ مناظرے کا تو ضابطہ ہے، یہ تم جیت جاؤ یا ہم جیت جائے، جو جیتے گا اس کی تمام کو ماننی پڑے گی، بس آخری دلیل ہونے والی تھی۔ ادھر جب امام راضی پھنس گئے، مسئلۃ الایمان کھڑا ہو گیا ہے، ادھر یہ صورتحال اس کا احساس ہوا ہے، اس کا کشف ہوا ہے، رے میں بیٹھے ہوئے اسی بڑے میاں بزرگ محترم کو، اور ان کا خادم وضو کرا رہا تھا، خادم کے ہاتھ سے لوٹا لے کر پھینک کر مارا ہے، اور پھینکتے ہوئے لوٹے کو کہا کہ جناب کہہ کیوں نہیں دیتا کہ بغیر دلیل کے اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہوں۔ بس یہ ادھر سے تصرف تھا، خادم تو چکر کھا کے گر گیا کہ جناب یہ باتیں کس سے ہو رہی، کوئی آدمی نہ آدم ذات، مگر لوٹا کہیں گرا اور اس کی آہٹ کہیں محسوس ہوئی۔ امام راضی علیہ الرحمہ کا قلب سے قلب جو مل چکا تھا، وہ انوار جو کسی درجے میں منتقل ہو چکے تھے، ان انوار کی برکات کہ ادھر کا کشف ادھر ہوا، ادھر کا احساس ادھر ہوا۔ راضی نے یہ تھے امام نجم الدین الکبریٰ علیہ الرحمہ، ادھر راضی نے فوراً کہا کہ شیطان ملعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ رب العزت کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ ایک وہ کلام کی آیتیں ہیں اور ایک کلام کے اندر چھپے ہوئے راز آئے سربستہ ہے، وہ دونوں چیزوں کا مجموعہ وہ مطلوب ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ اس زمانے میں یا مختلف ادوار و زمانوں میں رسول اکرم علیہ السلام کے صفے سے چلا اور عالم میں پھیلتا چلا گیا۔ وہ دونوں کا مجموعہ اگر کہیں آتا ہے وہ مدارس اسلامیہ میں آتا ہے۔ محنت عالم میں دین کے لیے طرح طرح کی ہوتی ہے اور ہوتی رہنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنی حسب حیثیت چاہے کلمہ جانتا ہے اس کی ترویج و اشاعت کرے، ابتدائی باتیں جانتا ہے اس کی ترویج و اشاعت کرے، لیکن مقصد قرآن پر جو پورے طور پر کہیں کام ہوتا ہے وہ مدارس اسلامیہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنے مکاتب فکر عالم کے اندر پیدا فرمائے۔ ان مکاتب فکر میں دیوبند کو ایک مرکزیت، دیوبند میں یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، دیوبند میں یہی تفسیریں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ آیات قرآنی کی حفاظت کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر چھپی ہوئی مرادات ربانی کے عدل کے ساتھ ترجمانے اور افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے ترجمانے کا جو انداز اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو عطا فرمایا ہے وہ ایک نمایاں ہے، وہ ایک اہمیت و عظمت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انداز کو پورے عالم میں اور چپے چپے پر اختیار کیا گیا، ان لوگوں نے اختیار کیا جو واقعی قلب رکھتے ہیں اور وعی رکھتے ہیں،
شعور رکھتے ہیں، جو جن کے اندر وہ علم مبلغ علم نہیں، وہ علم کا وہ مرتبہ اور وہ مقام نہیں، جن کو وہ فہم اور بصیرت میسر نہیں، ان کا معاملہ تو الگ ہے۔ لیکن جن کو فہم اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ علماء دیوبند کو اس لیے اپناتے ہیں کہ وہ اس قرآن کریم کی اس انداز پر پہلی چیز کو کہتے ہیں طریقت اور دوسرے نمبر کو کہتے ہیں شریعت۔ ان دونوں کی جامعیت کا نام دیوبندیت ہے، ورنہ دیوبندیت کوئی الگ قرآن و حدیث نہیں، ان دو شریعت و طریقت کی جامعیت ہے۔ درسگاہ میں تو شریعت کی یہ ترجمانی، اور جب گئے مسجد میں یا خانقاہ میں تو طریقت کا وہ انداز، وہ دونوں اپنانا، اسی کا نام جو ہے جامعیت ہے۔ اسی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کے لیے سعادتیں ہیں، خوشی کا موقع ہے کہ حجت اللہ فی الارض حضرت الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، جن کے سر اس پوری دیوبندیت اور مکتب فکر کا صحرا من جانب اللہ ہے، وہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام، حضرت فخر الاسلام، تمام علماء ایک جمع غفیر ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ ہے، ایک جمع غفیر ہے، لیکن جو بنیادی اور مرکزی کردار ہے حجت اللہ فی الارض مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بعد حضرت فخر الاسلام نور اللہ مرقدہ، ان کے بعد حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ، ان کے بعد حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ۔ ایک سلسلہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور آج ہمارے درمیان دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث، وہ محتمم دارالعلوم وقف دیوبند حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی مفکر اسلام آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت بام عروج آپ کو عطا فرمائے، اور یہ مرکزیت کا فیض آپ کے لیے عام ہو۔ یہ حفاظ کرام کی دستار بندی ادھر ہے، اور ادھر مدرسے کا نام کاشف العلوم ہے، یعنی ابتدا بھی نظر آتی ہے، انتہا بھی نظر آتی ہے، طریقت بھی نظر آتی ہے، شریعت بھی نظر آتی ہے۔ اور میں نے تعارف میں ابھی سنا تھا کہ مدرسے میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور ماہانہ اصلاحی مجلس بھی ہوتی ہے۔ کیا سونے پہ سہاگا ہے! اللہ 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 بام عروج عطا فرمائے۔ میں بہت دیر آپ کے اور حضرت والا کے درمیان حائل نہیں بننا چاہتا۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے مدرسے کو عزت و سرفرازی، آپ کے علاقے کے علماء کو مقام اور مرتبے اور بلندیاں عطا فرمائے، اور ان حفاظ کرام اس جمع غفیر کے لیے اللہ رب العزت خیر کے فیصلے فرمائے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، بجھ نہیں سکتا کسی طوفان سے قرآن کا چراغ، آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔